بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حضرت ابو عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اس وقت آپ اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کعبہ سے جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تب آپ فقلنا، تو ہم نے عرض کی، الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہم پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے؟ فقال، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قد کان من قبلکم، کہ تم سے پہلے امتوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے حق کی بات کی جاتی تھی، وہ ایمان لاتے تھے، تو ان کے ساتھ جو حال ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر حق کے معاملے میں ایمان کی وجہ سے اگر پکڑا جاتا تھا، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، تو سلوک یہ کیا جاتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا، پھر فَيُجْعَلُ فِيهَا، اسے اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ دھنسا دیا جاتا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، پھر لوہے کی کنگھی منگائی جاتی، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، تو اسے اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کنگھی کو چلاتے ہوئے اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، صرف ایمان لانے کی جرم میں، پاداش میں۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور اسے جو ہے وہ اس کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر، ایسے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھی پھیر دی جاتی تھی، اس قدر سخت اذیتیں دی جاتی تھی، لیکن فرمایا ما يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اتنی سخت اذیتیں بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ یہ ایمان تھا اور یہ دین تھا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو بھی مکمل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو بھی مکمل فرمائے گا، حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار وہ صنعاء سے چلے گا اور حضرموت تک کا سفر کرے گا۔ آپ نے دو جگہوں کا اشارہ فرمایا، یعنی مختلف جگہوں سے وہ مختلف مقامات تک کا سفر کرے گا، مسافر سفر میں ہوگا، تو لا یخاف الا اللہ، لا یخاف الا اللہ، تو امن، اس دین اسلام کی برکت سے امن اتنا ہو جائے گا کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرے گا، درمیان میں سوائے اللہ کے اسے کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن آئے گا، دین اسلام اتنا غالب آئے گا، اتنی ترقی کرے گا۔ تو فرمایا وَالزِّیبَ عَلَى غَنَبِهِ، اچھا، یا تو اسے اللہ کا خوف ہوگا یا کسی درندے کا خوف ہو سکتا ہے، لیکن کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن میرے صحابہ تم ابھی تھوڑا جلدی سے کام لے رہے ہو، تم ابھی جلدی سے کام لے رہے ہو، جلد بازی نہ کرو، دین کے کام میں، دینی معاملات کے اندر وقت لگتا ہے، ان کو سمجھنے میں، ان کو قبول کرنے میں، ان کو دل میں اتارنے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹ ہے یا جو صرف چکا چوند ہے، وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں لوگ اس کو قبول کر لیتے اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جو حق ہے، حق اپنی حقیقت کو منوانے میں وقت لے لیتا ہے، کیونکہ وہ پردے میں ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے،
وہ لوگوں کو اتنا جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب حق اپنی حقیقت منوا لیتا ہے پھر اس سے جو چینج آتا ہے، اس سے جو تبدیلی آتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، وہ اندر تک انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے اگر اسے مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے تو جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، اس میں صبر چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ عمارت بنا رہے ہیں تو اگر اس میں آپ جلد بازی سے کام لیں گے بنیادیں کمزور رہ جائیں گی۔ جلد بازی سے اگر کام لیں گے، اگر آپ مضبوط عمارت، مضبوط بنیادیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں وقت لگتا ہے، اس کے اندر وہ چیز ٹائم لیتی ہے۔ تو بہرحال ایک اس حوالے سے خوبصورت واقعہ ایک بیان کیا گیا، صبر اور برداشت، اور پھر سابقہ امتوں کے حوالے سے ظلم و اذیت، اور پھر ان لوگوں کی جو ہے وہ دین حق کی خاطر برداشت کے حوالے سے حضرت حسن بصری سے منقول ہے، اور یہ عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا کہ سابقہ امتوں میں عقیب نامی ایک عبادت گزار نیک بندہ ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اسے خبر ملی کہ کوئی بادشاہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور کوئی بھی بات ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیتا ہے۔ تو اس سے نہ رہا گیا، وہ نیچے اترا پہاڑ سے اور اس بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور اس کو انتہائی جرأت سے یہ کہا کہ ظالم بادشاہ، اللہ سے ڈر اور لوگوں پر اس طرح کا ظلم نہ کر۔ اس بات کے کہنے پر وہ بادشاہ بپھر گیا، اس نے اس کو گرفتار کروا لیا اور کہا کہ تیری ایک جرأت کہاں سے کہ تو مجھے نصیحت کرے، تو میرے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے؟ تو کہا تجھے ایسی سزا دوں گا کہ کسی کو بھی نہ دی گئی ہوگی۔ تو اس نے جو ہے وہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے جسم کی کھال اتار دی جائے، جسم کی پوری کھال۔ اب یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں اب سابقہ امتوں کا واقعات دیکھیں کہ جس کی جسم کی کھال اتار دی جائے، تو اسے لٹا کر جو ہے زمین پر لٹایا اور قدموں سے اس کے کھال اتارنا شروع کی، تو وہ اللہ کی خاطر صبر کا پیکر بنا رہا، برداشت کا پیکر بنا رہا۔ لیکن جب وہ کھال اتارتے اتارتے پیٹ تک پہنچے تو ایک درد کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا آہ، ایک اس طرح درد کا کلمہ نکلا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں الہام کیا گیا کہ اے عقیب، صبر سے کام لے، ہم تجھے اس درد کے جہان سے نکال کر راحت و آرام کے گھر میں داخل کریں گے، یعنی اپنی جنت کے اندر۔ اس نے پھر صبر کیا اور اس نے وہ کھال اتارتے رہے۔ جب وہ کھال چہرے تک پہنچی تو شدت درد سے پھر جو ہے وہ اس کے منہ سے آہ نکلی، تو حکم الہی ہوا کہ عقیب، تیری اس مصیبت پر آسمان و زمین کی سب مخلوق رو رہی ہے، تیری اس مصیبت پر آسمان و زمین کی سب مخلوق رو رہی ہے، فرشتے تیری طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اگر تو نے تیسری مرتبہ ایسی آہ بھری تو ہو سکتا ہے کہ میرا غضب جاگ اٹھے اور میں اس ظالم قوم کو تباہ و برباد نہ کر کے رکھ دوں، اس لیے بالکل خاموش رہو آپ۔ تو اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ خود پر برداشت کرتے ہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ صبر کا پیکر بنے رہے یہاں تک کہ ان کے جسم کی ساری کھال اتار دی گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملات میں اور دین کے کام کرنے میں دشواریاں تو آتی ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کے اوپر صبر کرنا یہ کمال ہے، ان کے اوپر برداشت کرنا یہ کمال ہے کہ حق اور جو ہے وہ سچ بات وہ اپنے آپ کو منوانے میں وقت لیتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے حق کی، سچ کی اور اصلاح کی، اس کے اندر بعض اوقات خشکی بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن دل دماغ سے اس کا تعلق ہے، شعور بھی یہیں سے بیدار ہوتا ہے، چینج بھی دماغ یہیں سے ہوتا ہے، رویے بھی یہاں سے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو بصورت دیگر اب ہم واعظین و مبلغین کا بھی مزاج کیا بن گیا کہ ہماری نظر پیسوں پر ہوتی ہے، اصلاح پر نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہم جو بھی ہمارے ذہن میں
وہ طریقے آتے ہیں، ٹھیک ہے، طرز کے، ترنم کے، اشعار کے، اور جو ہے عوامی نفسیات کے مطابق ان کو جو ہے وہ ہلانے کے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اٹھ کے وہ کیے جائیں، تو یاد رکھیے گا اس سے معاشرے کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، اس سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی، اس سے ذہن نہیں بدلتے، ٹھیک ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ آج اس رویے کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر نعرہ رسالت تو بہت زیادہ ہے، پر اس نعرے کے اوپر عمل کخ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کا۔ جھوٹ، دجل، فریب، اس کے اندر ہم مولویوں کا پورا پورا ہاتھ ہے۔ ہم نے اپنی ذات کو دیکھا لیکن رسول اللہ کے دین کو اس طرح نہیں دیکھا کہ سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم حدیث اس طرح آپ کو سنائیں، سامنے قرآن رکھے اور قرآن کو قرآن کی صورت میں آپ کو سنائیں۔ اگر قرآن و حدیث جیسے اس کا حق ہے ویسے بیان ہونا شروع ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معاشرے میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خود دین کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ سننے والوں کو بھی، اور دین کو ویسے لے کر چلیں، تب آسمان سے برکتیں اترتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔